سفیان سوری نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے، اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی چادر الٹائی۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک آخری رکعت کے رکوع سے اٹھاتے تو یوں فرماتے ہیں، یا اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو چھڑوا دے، یا اللہ سلمہ بن ہشام کو چھڑوا دے، یا اللہ ولید بن ولید کو چھڑوا دے، یا اللہ بے بس ناتوانوں مسلمانوں کو چھڑوا دے، یا اللہ مضر کے کافروں کو سخت پکڑ، یا اللہ ان کے سال یوسف علیہ السلام کے سے سال کر دے۔ اور حضرت نے فرمایا، غفار کی قوم کو اللہ نے بخش دیا اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا۔ ابن ابی زناد نے اپنے باپ سے صبح کی نماز میں یہی دعا نقل کی۔ سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے سلیمان آمش نے، ان سے ابو الدحیٰ نے، ان سے مسروق نے، ان سے عبداللہ بن مسعود نے۔ دوسری سند ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر بن عبد الحمید نے منصور بن مسعود بن معتمر سے بیان کیا، اور ان سے ابو الدحیٰ نے، ان سے مسروق نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ 7 برس کا قحط ان پر بھیج، جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھیجا تھا۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اور لوگوں نے چمڑے اور مردار تک کھا لیے۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی جاتی تو دھوئیں کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اب تو آپ ہی کی قوم برباد ہو رہی ہے، اس لیے آپ خدا سے ان کے حق میں دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کا انتظار کر جب آسمان صاف دھواں نظر آئے گا۔ آیت انکم عائدون تک، نیز جب ہم سختی سے ان کی گرفت کریں گے۔ کفار کی سخت گرفت بدر کی لڑائی میں ہوئی، دھوئیں کا بھی معاملہ گزر چکا جب سخت قحط پڑا تھا، جس میں پکڑ اور قید کا ذکر ہے، اور وہ سب ہو چکے۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت میں جو ذکر ہے وہ بھی ہو چکا۔ ابو قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے، ان سے ان کے والد نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے سنا تھا۔ ترجمہ: گورا ان کا رنگ، ان کے منہ کے واسطے سے بارش کی اللہ سے دعا کی جاتی ہے، یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کے سہارے۔ سالم نے اپنے والد سے بیان کیا، وہ کہا کرتے تھے کہ اکثر مجھے شاعر ابو طالب کا شعر یاد آ جاتا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ دعائے استسقاء ممبر پر کر رہے تھے، اور ابھی دعا سے فارغ ہو کر اترے بھی نہیں تھے کہ تمام نالے لبریز ہو گئے۔ شعر کا ترجمہ: گورا رنگ ان کا، لوگ پانی مانگتے ہیں ان کے منہ کے صدقے سے، وہ حامی یتیموں بیواؤں کے۔ یہ قول شعر ابی طالب کا ہے۔ عبداللہ بن مسنہ نے بیان کیا، ان سے سمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب ہی برستی۔